حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ رسول و برکت ایک دفعہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد پاک فرمایا ہے، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب بے پرواہ ہے، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ اور لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی شان رحمت کا خاص کر ارشاد فرمایا کہ ذو الرحمہ، کہ اللہ رب العالمین جس پر اپنی رحمت خاص کر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور وہ اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے، جس کو جتنی چاہے رحمت سے نواز دے، جس پر جتنی چاہے رحمت کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت سے، اپنی اس کے اپنے ارادے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ رب العالمین کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہ ہے۔ کوئی اس کو جتنا یاد کرے، جو کرے گا جتنا یاد، جو اس کی بات کرے گا، ذکر کرے گا، وہ اتنا فائدہ پا لے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو یاد تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام ارشاد پاک فرماتے ہیں، ساری دنیا، زمین والے جن انسان اور آسمانوں والی ساری مخلوق، جہاں جہاں بھی مخلوق ساری ہے، اگر ساری مل کے اپنے رب کی حمد و ثنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی بات شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے نا، اس شان کو یہ ذرہ برابر بھی بڑھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان پہلے ہی بلند ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھا نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر ساری دنیا کائنات کے لوگ، جن انسان، ساری زمین والے، سارے آسمانوں والے، ساری مخلوقات مل کے اپنے رب کی نافرمانی پر تل جائیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتے، کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی یاد کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے نا، یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ رب کی رضا چاہنے کے لیے جو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑا نوازتا ہے، اس کے لیے ہے ذو الرحمہ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بڑی رحمت عطا فرماتا ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ جو یاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو رزق دے، جتنا چاہے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے،
اس کو جو یاد کرتا ہے، جب مہربانی کرتا ہے تو اتنے خزانے عطا فرما دیتا ہے کہ سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور تنبیہ فرمائی ہے، اگر تم نیک بن جاؤ گے، فرما بردار بن جاؤ گے، ان یشاء یذہبکم، تو پھر تمہارا فائدہ ہو جائے گا، نہیں تو تمہیں دنیا سے لے جائے گا، تمہاری جگہ اور لے آئے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری جگہ اور لوگ آ جائیں گے، وہ انہی جگہوں کو آ کے آباد کریں گے، وہ شاید تم سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہو جائیں، تو پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ گے کہ ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے فضول وقت ضائع کر لیا۔ تو اس لیے تمہیں جو موقع مل گیا ہے نا، اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرو، رب کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، اس کی نعمتوں کی تعریف کرو، اس کی شانوں کی تعریف کرو، اپنی عاجزی بیان کرو، یا رب العالمین تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے ادنا بندے ہیں، تیری رحمت کے ہمیشہ محتاج ہیں۔ تو جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا رہے گا، سوال کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی جب مہربانی ہوگی، دنیا بھی عزت کی ہے اور آگے بھی عزت کی مل گی، اس لیے اگلی زندگی جو ہے نا وہ بھی عزت کی نصیب اسی کو ہوگی جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اللہ رب العالمین لوگوں کو اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے، اور جسے چاہے تمہاری جگہ پر لے آئے، تمہارے بعد کوئی بچے آ جاتے ہیں، یا بچے نہ آئے تو اور لوگ آ جاتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، ان کی جگہ پر ان گھروں کو اور آگے لوگ آباد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا تو چلتا ہی رہے گا، یہ بندے کا محتاج نہیں ہے، یہ حکم خدا کا محتاج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دنیا قائم و دائم ہے، اس کا حکم آئے گا تو یہی دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہرحال موقع ملا ہے ہر ایک کو زندگی میں اپنے رب کو یاد کرنے کا، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائے، اپنے رب کا تابع دار ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کو یہ مخاطب کر کے خاص کر فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب بے پرواہ ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ایمان اور اعمال صالح کی دعوت دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے بھی یہ نیک کام کرو، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، بدعمالیوں سے روکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا جو حکم مان لیتے ہیں، اپنے رب کی بات کو مان کے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے روک جاتے ہیں، کفر سے، شرک سے، بدعمالیوں سے روک جاتے ہیں، تو وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے رب کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کی بات کو مانا جائے، جس کام کا رب حکم دیتا ہے اس کو کیا جائے، جس کام سے رب منع فرماتا ہے اسے روکا جائے۔ جیسا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں تمہارا رب تمہیں منع کرے نا وہاں کبھی نہ جاؤ، جس جگہ سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے اس جگہ کبھی نہ جاؤ، جہاں تمہارے رب نے بلایا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، جہاں سے رب نے منع فرمایا وہاں کبھی نہ جاؤ، کہ منع اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے بچایا ہے، برائی سے، اور اللہ کریم نے فرمایا ہے، اور شرک و بدعت اور گناہ اور جتنے بھی ایسے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بیان فرما دیے ہیں۔ تو جن جن جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انسان فرما بردار تو وہاں جاتا ہی نہیں، تو جانا بھی نہیں چاہیے۔ جو نہیں جائے گا وہ ہی تابع دار ہے، اور جو حکم فرمایا گیا ہے اس کو مان لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہ تو غنی ہے، اس سے کسی کی حاجت نہیں ہے، البتہ وہ رحمت والا بڑا ہے، رحمت بڑی فرماتا ہے۔
اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنا بھلا کر لو، اپنا فائدہ کر لو۔ جو عمل کرے گا فائدہ کس کا کرے گا؟ اپنا ہی فائدہ کرے گا، کسی کا فائدہ بھی ہو جائے گا لیکن اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں اچھی بات بتاتا ہے، تمہارے بھلے کی بتاتا ہے، تمہارے فائدے کی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ کریم اپنی رحمت سے اور نواز دے۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتا ہے، جیسے کہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رائے دکھلائیں کسے منزل ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تو صدائیں آ رہی ہیں، آؤ بخشش مانگنے کے لیے، آؤ رزق مانگنے کے لیے، آؤ نجات پانے کے لیے۔ اب جو آئے گا فائدہ پالے گا، اور جو رہ جائے گا پھر پچھتاتا رہ جائے گا، آخر کو اس کو پچھتاوا زیادہ ہوگا آخرت کے دن۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد پاک فرمایا ہے کہ من ذریت قوم آخرین، کہ پھر جب تمہارا وقت آئے گا تمہیں لے جائے گا، تمہارے بعد تمہاری اولادیں آ جائیں گی، تمہاری جگہ پر اور لوگ آ جائیں گے، تو وہ کام چلتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ دیکھ لیں کئی فیکٹریاں، کئی ایسے کارخانے، کئی گھر، کئی کوٹھیاں جن کے سربراہ مر گئے لیکن وہ اسی طرح گھر آباد ہیں، ان کو چلانے والے بیچ اللہ تعالیٰ اور لے آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس نے فائدہ اٹھا لیا، جو رہ گیا بس اس کے لیے پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ پچھتائے گا، قیامت کے دن ہر بندہ پچھتائے گا۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا سرکار ہر بندہ کیسے پچھتائے گا؟ ایک تو نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہے، وہ بھی پچھتائے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں وہ بھی پچھتائے گا۔ تو گناہ گار ایک آدمی ہے، نافرمان ہے، کیا وہ بھی پچھتائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو پچھتانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا جب آخرت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھے گا، جو نیک بندہ ہے نا، نیک نمازی پرہیزگار، وہ پچھتائے گا کہ کاش میں زیادہ نیکیاں کر کے آتا، زیادہ نیکیاں کر کے آتا، زیادہ میں اپنے رب کی بات کرتا، زیادہ رب کا شکر ادا کرتا، اس کا ذکر کرتا۔ وہ جتنا کر کے گیا ہے اس کو جو انعام و کرام ملے گا نا، وہ اس کو دیکھ کے اور ہرس کرے گا کاش میں زیادہ کر کے آتا، وہ اور نیکی کرنے میں پچھتائے گا۔ اور جو گناہ گار ہے وہ جب سزا دیکھے گا، اس کی وبال دیکھے گا اپنے اعمال برے کا، تو پھر وہ پچھتائے گا کہ کاش میں اپنے رب کی تابعداری کر لیتا، رب کی نافرمانی نہ کرتا، تو وہ بھی پچھتائے گا۔ نیک بندہ نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے پچھتائے گا، اور گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتائے گا۔ اس لیے ہر ایک کا پچھتانا علیحدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے نا، وہ حق اور سچ اور بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جن کو جتنے درجے ملیں گے، پچھلی والی آیت میں آپ درجوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ جو نیکوکار ہے ان کو زیادہ بلند درجے عطا فرمائے گا، جتنا کچھ زیادہ نیک ہوگا اتنے زیادہ جنت کے درجے اس کو عطا کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھائیں۔ کسی نے ساتھ نہیں دینا، کسی نے کام نہیں آنا، صرف نیک اعمال ہیں۔ جب رب راضی ہو گیا تو پھر زندگی آخرت کی دونوں سنور جائیں گی۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ